بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو باہر دوست احباب بیٹھے ہیں ان کو بھی میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق، قرآن مجید کا ادب و احترام کرنا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں قوموں کو، افراد کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور قرآن مجید اس کے حقوق میں سے جو پہلا حق ادب و احترام اور اس کی عزت و توقیر ہے، صاف ستھرا رکھنا، گرد سے محفوظ رکھنا، اور قرآن مجید کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی کتاب نہ رکھنا، بلکہ اس کے آداب میں سے ادب ہے سنت اور حدیث کی کتاب بھی نیچے رکھیں اور اس کے اوپر قرآن مجید کتاب اللہ کو رکھیں۔ جن گھروں میں لڑائیاں، نچاکیاں، پریشانیاں اور بربادیاں ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان گھروں میں قرآن مجید سال ہر سال کھولا نہیں جاتا۔ گھر کی صفائی تو کی جاتی ہے اور گھر کی جو گرد ہے وہ اڑ کر قرآن مجید پر پڑی رہتی ہے اور اس کی صفائی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے اپنے بندوں کے بعد، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، اس کی نصیحت سے، کلام اللہ سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزران کو تنگ کر دے گا۔ میں یہاں پر آپ کو 2 باتیں بطور نصیحت کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے گجرانوال شہر کا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری والدہ گری، ہڈی ٹوٹ گئی، ہسپتال چلے گئے، کتنے دن لگ گئے۔ جب ان کو گھر لے کر آئے، بیوی بیمار، وہ ٹھیک ہوئی تو بچے بیمار۔ ایسی صورتحال میں جب دوائیاں کام نہیں کرتی اور مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی ہے، تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت آ رہی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آزمائشیں اور بیماریاں دنیا میں دے کر اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ اب کسی نے کہا جی گھر میں کوئی تعویذ ٹونا دبا ہوا ہے، تعویذ ٹونا، اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کیا دیکھا کہ قرآن مجید اونچی جگہ پر پڑا ہوا ہے اور ایک بچے کا جو جوتا ہے وہ قرآن مجید کے اوپر پڑا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے
وہ شیطانوں کے نرگے کے اندر آ گیا اور آزمائش کے اندر آ گیا۔ حضرات، مساجد اور مدارس کے منتظمین، اساتذہ اور جو گھروں کے مسئولین اور ذمہ دار اور سرپرست ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو صاف کرے۔ یہ قرآن مجید کے ادب میں سے ایک آداب اور محبت ہے۔ اس عمل کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مایا ناز جید باعمل بزرگ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تبارک و تعالی، آپ میں سے اکثر افراد ان کو جانتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، علماء کے استاذ ہیں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ پہلے ہندو تھے۔ ہندو سے مسلمان کیسے ہوئے؟ پرانے دور کی بات ہے جب ہر گھر میں قرآن مجید نہیں ہوا کرتا تھا۔ گھر کی بات تو بڑی دور ہے، کئی ایسے دیہات تھے، بیسیوں دیہات ان کے اندر قرآن مجید نہیں ہوتا تھا۔ کسی گاؤں میں کوئی بیماری ہونی تو بھائی فلاں نمبردار سے قرآن مجید لے کر آئے ہمارے گاؤں کے اندر، اور لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ قرآن مجید آنے سے بیماری دور ہو جائے گی، اور واللہ العظیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے بیماری کو دور کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے ادب کی بات سن کر آپ حیران ہو گئے۔ وہ فرماتے کہ جب ایک گھر سے قرآن مجید دوسرے گھر میں لے جانا ہوتا نا، باقاعدہ طور پر گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے تھے۔ لوگ بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے، سب سے اوپر والی چھت پر بیت الخلاء ہوتا تھا شہروں کے اندر، اوپر والی منزلوں سے پرچھتیوں سے اتر آتے تھے کہ ہماری گلی کے اندر قرآن مجید جا رہا ہے۔ کوئی بھی چھت پر نہ ہو، واش روم میں نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی برہنہ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں ہندو ہونے کے باوجود میں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہندو تھا، اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آیا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، میں نے اپنی کمر، ہماری پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کنڈ کرنا، میں نے اس کو کنڈ نہیں کرنی، قرآن کے ادب میں کنڈ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ کے لیے ہمارے اداروں میں قرآن مجید کے جو اوراق کی ناگفتہ بے حالت ہے، اس پر آپ غور کریں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اس کا دوسرا حق فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یؤمنون بہ، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کا ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھنا۔ کس طرح پڑھنا؟ ناظرے کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ ذرا سنتے جانا، کس طرح پڑھنا ہے؟ پنجابی میں، پشتو میں، فارسی میں، ہندی میں نہیں۔ فرمایا اقرأوا القرآن بالہون العرب، قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے عرب کے لہجے میں پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب جو پڑھ نہیں سکتا، عرب کے لہجے میں نہیں پڑھ سکتا، جوڑ کرنا اس کے لیے مشکل ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے اس کے لیے. فرمایا والذی یقرأ القرآن یتقعقع، قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو دوہرا اجر و ثواب عطا کرے گا. پیارے بھائیوں اور بیٹوں، حافظ ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بڑے کمال کی بات ہے کہ اس کو پھر یاد رکھنا. اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کئی اسلامی نام نہاد اسلامی اسکالر ہیں، جوید غامدی وغیرہ جیسے وہ کہتے ہیں نہیں یہ رٹنے کا کیا فائدہ ہے. وہ اتنے نالائق ہیں، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ یاد ہے، اور پھر سمجھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید کو پڑھنا اس کا اجر و ثواب، پھر اس کو یاد کرنا اس کا اجر و ثواب. ذرا سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے اسے بہترین جانور، اونٹ، گائیاں 1 2 3 مل جائیں بغیر قیمت کے؟ عید الاضحیٰ جو ہے آپ اس پر جانور خریدتے ہیں، بکرے بھی، چھترے بھی، گائیاں بھی، اونٹ بھی، اور لاکھ روپے سے نیچے اچھا جو جانور گائے ہیں یہ نہیں ملتا، نہ اونٹ ملتا ہے. 1.5 2 3 4 5 لاکھ کی بات کریں. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے جانور روزانہ مفت میں بغیر قیمت کے مل جائیں؟ جی یا رسول اللہ، ہم پسند کرتے ہیں. فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، کتنی آتے؟ ایک. اتنا جانور اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، اللہ اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. 2 پڑھے گا 2، 3 پڑھے گا 3. چلیے اب یاد پہ بات کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو بندہ ان 30 آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ سستا ہے. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں جن کی 30 آیتیں ہیں؟ علماء نہیں بولیں گے. یہ جو جدی پشتی اہل حدیث ہے نا، ان سے ذرا مجھے بات کرنے دیں. ہاں جی بولے پتر تو صرف ملک کی یاد ہے، اگاں بھی گل کرو. ایک اور بھی صورت ہے ماش یہ پیچھے کاری صاحب بہ کے سارا کچھ دسی ہوندے، بوٹی دے نہ لاؤ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ علماء سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء تو بتاتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں. بات آپ سے ہو رہی ہے. 2 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 2. بولو بھائی 2. یاد کرو گے؟ میں نے وعدہ نہیں لینا، کوئی گناہ گار نہ ہو، ترغیب دینی ہے کہ یہ سستا سودا ہے جہنم سے بچنے کا. ایک صورت تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور دوسری الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورۃ سجدہ. الف لام میم سجدہ، ہاں میم سجدہ نہیں، الف لام میم سجدہ، جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. اچھا یہ بڑی ہے، میں اس سے بھی چھوٹی بتا دیتا ہوں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری سند ہے.
صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بندہ جا رہا ہے نا یہ جنتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں بھاگا ہوا گیا کہ دیکھوں بندہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے جنتی ہے۔ فرمایا جب میں قریب گیا تو وہ پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا۔ اچھا قبر میں اس کا کیا فائدہ ہے یہ بھی سن لو۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، ہم کیا جواب دیں گے؟ یار بولو، تیاری کوئی نہیں دے، وہ مرنا نہیں۔ کبھی بھی موت سے مسلمان مومن بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے خطیب صاحب سے پوچھ لیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ چہرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں جڑا والا کے قریب ہمیں ڈاکو پڑ گئے اور میں ان کو تبلیغ کرنا شروع ہو گیا، میں اللہ دے کو ڈر جاؤں، یہ گناہ ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، مکافات عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہو، میں ڈرتا میں اللہ سے ہوں۔ یہ تم ماریا جائے گا، میں کہا ماریا جائے گا تو کی ہوئے گا؟ اللہ نے قرآن چاکھے ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آندھے سانو بڑے مولوی ٹکرے نے تو وچوں وکری ٹیپ دائی ہے۔ موت دے کو ڈرنا نہیں چاہیے، یہ اس کی توفیق سے ہے۔ لا حول ولا قوت، جو کچھ مجھ سے لیا تھا بڑے ادب سے واپس کر کے کہتے ہیں جی ساڑی ہدایت دی دعا کرے آجے تے جاؤ۔ ڈرنا نہیں چاہیے، اور سارے مرنا کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ اللہ نے مومن آدمی کے لیے کیا کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت جو ہے وہ دنیا سے تیرے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے نعمتوں سے راضی کر دے گا، نعمتوں سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اچھا پہلا سوال ہوگا من ربک، ہم جواب کیا دیں گے؟ سارے بولو ربی اللہ، سارے بولو ربی اللہ۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیک، ہم جواب کیا دیں گے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہم جواب کیا دیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے بڑے خوش ہوں گے، اور یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ اس سے پوچھیں گے کیف علمت ھذا، اور یہ تو نے کیسے جانا ہے، تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ اور وہ جواب کیا دے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس لیے پتہ چلا۔ وہ کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا رب کا مہمان بن کر، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا، بین النوم والیقظان کی کیفیت کے اندر سو جا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن جو ہے یہ قبر میں بھی انسان کے کام آئے گا۔ دوسری حدیث سورۃ ملک آ جائے گی، عذاب آنکھیں کی پیچھے ہو جا، اس کے قریب نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میری تلاوت کرنے والا ہے، اس سے دور ہو جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ ملک جو ہے وہ اس میت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟
قرآن جو ہے وہ کس طرح کام آئے گا؟ فرمایا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں اور منزلیں چڑھتا جا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اور ایک حدیث ہے، اپنے گھروں میں لٹکا لو، دکانوں پر بھی، مسجدوں میں بھی لکھ کر لگا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا ایک بندہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنترے کی طرح ہے۔ اس کی مثال کس طرح ہے؟ اور بولو بھائی، خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور ہر عمر کے بندے کی یکساں پسند ہے، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی۔ اب ایک وہ بندہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا، وہ اپنے امام خطیب صاحب سے مسئلے سنتا ہے، عمل کرتا ہے۔ فرمایا مثل الذی لا یقرأ القرآن ویعمل بہ، وہ بندہ عمل کرتا ہے، آپ آئیں سننے کے لیے، سن کر عمل کریں گے۔ فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ بڑا اچھا ہے۔ اور ایسا بندہ قرآن پڑھتا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا، دنیا کے لیے۔ کس کے لیے؟ او بولو یار، دنیا کے لیے۔ میں 50,000 لینا ہے، میں 50,000 لینا ہے، دنیا کے لیے۔ قرآن پڑھنے کی فکر میں ایسے ہیں کہ نماز کی فکر بھی نہیں ہے۔ حضرت یہ حالت ہے، ادھر والے سمجھتے ہیں ادھر پڑھ لی ہے، ادھر والے سمجھتے ہیں ادھر پڑھ لی ہے، پڑھی اس نے کوئی بھی نہیں۔ فرمائے اس کی مثال نیاز بو ریحان کی طرح ہے، خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ اور ایسا بندہ نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال جو ہے وہ تمے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی برا ہے اور اس کی جو بو ہے وہ بھی بری ہے، جو ہواڑ ہے، بو ہے اس کی۔ اب میرے بھائیوں دوستو، میں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک ادب اور ایک تلاوت۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنا بڑا پسند ہے۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اس کو دعا بڑی پسند ہے، ایک دعا نہیں مانگتا، وہ تو قرآن ہی کھول کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھتا ہی جا رہا 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 ہے۔ حضرات، اللہ کے فرشتے کان لگاتے ہیں، کان، کہ کبھی تو کہے نا کہ یا اللہ مجھے یہ دے، وہ کہتا ہے میں نے اتنا بھی نہیں کہنا، میں نے بس قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ، یہ دل ہے، اس پر فرشتے بھی جھانک نہیں سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، کون ہے؟ کون؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو منہ کو مانگتا ہی نہیں، یہ قرآن ہی پڑھی ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خود توجہ فرماتے ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ، بولو اللہ سب جانتا ہے۔ اب کیا ہے، ایک قرآن پڑھنے والا ہے، ایک دعا مانگنے والا ہے، اللہ قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے والے سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ دیکھیں ہمارے مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے فجر کے بعد ہر دوسرا نمازی قرآن لے کر بیٹھتا تھا، اب کوئی نہیں۔
اور موبائل یہ ایسی گندی روش چلی ہے، لوگوں نے مصحف جو ہے نا اس کو پکڑنے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کو پکڑنا بھی ثواب ہے، موبائل کو پکڑنا ثواب ہے۔ موبائل آپ واش روم میں لے جا سکتے ہیں لیکن قرآن مجید نہیں لے جا سکتے۔ موبائل کو دیکھنا ثواب نہیں ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب آپ شادیاں ہوتی ہیں، ہم پہلے بحث کرتے تھے قرآن دے سائے تھلے رخصتی کرنی جائز ہے کہ نہیں، اب وہ جائز ناجائز کی بحث بھی ختم ہو گئی ہے۔ لوکاں قرآن دے تھلے رخصتی دی بجائے ساز گاج اور موبائل ان چیزوں کے ساتھ بیٹیوں اور بیٹوں کی رخصتی کرنی شروع کر دی۔ وہ پہلے ہی آندی ہے کہ میں بابا فلانا سامسنگ لینا ہی، میں فلانا آئی فون لینا ہی۔ قرآن کی طرف آئیں، یہ دو باتیں ہیں۔ اس کا تیسرا حق، دو حق پر بات ہوئی ہے، ادب اور تلاوت و حفظ۔ اس کا تیسرا حق ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، کیا کرنا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کو سمجھنا کہ میرے رب نے میرے نام کہا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ یہ رمضان آ رہا ہے نا، میں نے اس کے بارے میں بھی مختصر بات کرنی ہے کہ ہم نے اس کو گزارنا کیسا ہے۔ تسبیح پھری تے من نہ پھریا، نمازیں پڑھتے ہیں، عادتیں نہیں بدلتے، حج بھی کرتے ہیں، روش ویسے کی ویسی۔ بڑے بڑے علماء نبی کے وارث ہیں، لیکن عادتیں اتنی گندی ہیں کہ لوگوں سے جوتے کھاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ایسا عالم جو بے عمل ہو، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہیں پر اس گدھے کو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جو ہے کہ ہم اپنی عادات کو نہیں بدلتے، صرف عبادات کرتے رہتے ہیں، اور جس کی عبادات اس کی عادات کو نہ بدلے، سمجھ لو اس کی عبادات بھی اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نمازیں بھی پڑھے اور فحاشی بھی کرے، نماز اس کے لیے لعنت کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ چل اب میرے بھائیوں دوستوں سمجھنا، نبی علیہ السلام نے نا اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا ایک آدمی کا بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے اندر دسترخوان ہے۔ یقین جانیے کیسے پیارے نبی ہیں، کیسے پیاری پیاری مثالیں دے کر دین سمجھایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ مَّا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سب بولو حریص علیکم، سب بولو حریص علیکم۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے اندر دعوت دسترخوان بچھے ہیں، نعمتوں رنگا رنگ نعمتوں سے بھرے ہیں۔ گھر کا مالک پیغام دیتا ہے اپنے منادی کو، جا لوگوں کو دعوت دے۔ وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں بڑی نعمتیں۔
فرمایا کچھ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں کچھ نہیں، جو پیروی کریں گے وہ اس محل میں داخل ہوں گے، وہ نعمتوں سے کھائیں گے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ محل اللہ کی جنت ہے اور دسترخوان جنت کی نعمتیں ہیں، اور پیغام رب کا پیغام قرآن کلام اللہ، اور آواز دینے والا میں محمد الرسول اللہ، جو میرے پیچھے چلے گا، میری دعوت پر لبیک کہے گا، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو نہیں کہے گا وہ کبھی بھی رب کی جنت میں جا سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ آج کل ہم مغلوب قوم ہیں، انگریزوں سے بڑے متاثر ہیں۔ پہلے کیا تھا آپ ذرا غور کریں، آج سے صرف 20 سال پہلے چلے جائیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، مجھ بھینس ہر گھر میں تھی، اچار، تندوری، مکھن، لسی، زندگی میں اتنا فرق نہیں تھا۔ جس نے بڑا اچھا بھی گھر بنایا نا، باہر سے سادہ تھا اور اندر بڑی نعمتیں، لکڑی اور شیشے کا کام۔ آج کافروں کے پیچھے چلتے ہیں، گھر اندر سے سادہ بنا ہوتا ہے اور باہر ایلیویشن پر ہی لاکھوں لگا دی، مصنوعات کھاتے، برگر، پیزے، شوارمے، یہ ساری لعنت زدہ چیزیں ہیں جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ پیپسی پی کر تو نہیں دل کرنا اس کا تہجد پڑھنے کو، یہ تو انگریزوں کی بنائی چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے جو ہمارے بچے ہیں، میرا جی بچہ نہ دودھ نہیں پسند کرتا، اب اس کے اندر اس کی روح شیطانی ہے، اس کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کھاتے اور پیتے تھے۔ ہماری مائیں لسی بناتی تھی، آیت کریمہ پڑھتی تھی، اولاد کی نیک، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، برکت کتنی تھی، ایک بندہ کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، ہن بیبے بھی کماندی ہے، بابا بھی کماندا ہے، دھیاں بھی کماندیاں نے، پتر بھی کماندے نے، پوری پیندی ہے۔ قرآن نکل گیا۔ میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید اس کو سمجھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کہا کیا ہے۔ اب انگریزوں کی ایک حرکت، ہم پنجابی، بھائی پنجابی میں شادی کارڈ ہونا چاہیے، چلو نہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو میں نہیں، شادی دا کارڈ پاویں پتر مولوی دا، انہیں بھی انگریزی چھپوایا ہے۔ ایڈا تو چارلس مولوی، تیری شریعت کی زبان عربی ہے، تو عربی میں چھپا لے۔ مولوی نے اپنے پتران دے شادی کارڈ جڑے نے وہ چھاپے نے انگریزی دے وچ، اور کملی دنیا پوچھتی پھرتی ہے انگریزی وچ، کدی پٹھا کدی سیدھا، یہ کدھروں آیا ہے، کنے بندے نہ سدا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب آئی ہے۔ کیا یہ نہیں پوچھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، پوچھنا یہ نہیں پوچھنا، اس میں پیغام کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس میں پیغام کیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس میں پیغام کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس میں پیغام کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں پیغام کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ اس میں پیغام کیا ہے، اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ، اور جوا، شراب، پانسے، یہ ڈبل شاہ اور اس کے سارے حربے، رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ۔ اور اس قاطع عمل کرنے والوں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ بچیوں کے قاتلوں، اس میں کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اس میں پیغام کیا ہے، اس میں پیغام ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس میں انسانیت کا پیغام،
شیطان نے پھر نہ امت کو واعظین بھی ایسے دیے جنہ عالم لوہار دی طرح دین کے سنجیدہ فورم کو بھی ٹھٹھا مذاق اور اداکاری اور گلوکاری اور فنکاری بنا دیا. قرآن کا مقصد ہی فوت ہو گیا. مولوی بلایا ماں بخشانے کے لیے. ماں مولوی بخشنی ہے؟ کس نے؟ بولیے. اہل تشیع ہوتے ہیں تو وہ مجلس اعزاء ناجائز ہے. ہم مجلس اعزاء ماں باپ کے نام پر قائم کریں تو وہ جائز ہے. بڑی عجیب سی بات ہے حضرات. یہی وجہ ہے. میں فیصل آباد کے مضافات ایک گاؤں میں گیا تو مجھے وہاں پر ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے یقین جانیے بڑی ایمان افروز ہے. میں تو جب دیکھتا ہوں میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ شیطانی کیفیت ہے, یہ ایمان نہیں ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن ایمان بڑھاتا ہے, یہ کہتا ہے میں فلمیں ایمان بڑھاتی. اللہ کے لیے سوچیں, سنجیدگی متانت پیدا کریں. اور یہ سنجیدگی اور متانت جتنا آپ قرآن کے قریب آئیں گے اتنی زیادہ پیدا ہوگی. پھر آپ کا جو یہ سننے کا معیار ہے نا, جیسے ہمارے کئی نوجوان محقق جو ہیں وہ ذاکر نائک سے نیچے کسی کو سنتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کا مزہ ہی نہیں آتا. قرآن اور سنت کے آپ جتنا قریب ہوں گے اتنا آپ کو پختہ علماء کے بیانات پسند آئیں گے اور سمجھ میں آئیں گے. میرے بھائیوں, یہ قرآن ہے. خطبہ جمعہ ٹیوننگ ہے کہ آپ آئیں اور خطیب صاحب آپ کو کہہ رہے ہوں آپ کا بچہ سرکش ہے, باپ بھی آیا ہے بیٹا بھی آیا ہے. خطیب کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا ادب ہے. خطیب کہہ رہا ہے زنا کے قریب نہیں جانا, شراب کے فواحش کے قریب نہیں جانا. حضرات یہ قرآن کی تعلیم ہے, اس کو سمجھنا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق, قرآن مجید کا چوتھا اور سب سے اہم وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. کیا کرنا؟ بولیے بھائی, عمل. اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اگر تیرے حق میں گواہی دی بیڑا پار ہے, اور اگر تیرے خلاف گواہی دی تو جتنا بڑا صوفی حاجی اور بڑا تو درویش اور خدمت خلق کرنے والا ہو, اگر قرآن نے تیرے خلاف گواہی دے دی یقین جانیے تیری کوئی نیکی میری کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں کام نہیں ہے. اور یہی بات ہے جہاں سے میں نے آیت کریمہ یہ تلاوت کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ رمضان آپ نے گزارنا ہے نا اپنی عادات کو بہتر کر کے. عادات, خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. امام یحییٰ بن ابی کثیر بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت انس کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں دو خوبیاں بندے کے اندر ہونا تو سمجھ لینا خیر ہی خیر ہے. جیسے ہم کریانہ سستا یا مہنگا ہے چند چیزوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں. چینی کیا بھاؤ ہے, دال کیا بھاؤ ہے, آٹا اور چاول کیا بھاؤ ہیں, پھر وہ چاہے جس مرضی سودے سے کسر نکال لے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں سستی ہیں تو یہ کریانے والا سستا ہے. تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں دو چیزیں. پہلی جو چیز ہے بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کو روک لے, اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالو. سیاست پہ لڑنے والوں یہ ایمان کی بربادی ہے. ان بحثوں کو چھوڑ دو, غیبتیں چغلیاں چھوڑ دو. بہنوں بھائیوں کی باتیں مرچ مسالے سے لگا کے سناتے ہو, لڑائیاں کرواتے ہو, ان کاموں کو چھوڑ دو. زبان پہ قابو اور کنٹرول کرو. ذبح کر اپنی انہا کو, جا اپنے بھائی اور بہن کے گھر خود چل کر ناراضگی ختم کر.
پھر پتہ چلے کہ تیری عبادت ہے جو تجھے فائدہ دے رہی ہے۔ اپنی عادات کو بہتر کرے۔ اور جوان بیٹوں اور بیٹیوں، تمہارے نام پیغام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا زنا کے قریب بھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب بھی نہیں جانا۔ ان چیزوں کو بدلو، حلال و حرام، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کو عادت بنائیں، پھر آپ کی عبادات جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گی اور آپ کو اللہ کے قریب کریں گے۔ پھر آپ کو مزہ آئے گا نمازیں پڑھنے میں۔ اور یہ عمر صدیق کی بات لکھ لو، دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت ہے۔ جب ہم بیمار ہوں دنیا کی لذتیں ہمیں نہیں آتی، ایسے ہی ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، اس لیے ہمیں عبادات کی لذتیں نہیں ملتی۔ دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر نماز میں لذت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے؟ بولیے کس میں؟ نماز۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آخری جو حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی دعوت کو لوگوں پر پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا اس کی؟ بولیے، قرآن کی دعوت کو لوگوں پر پیش کرنا۔ اس کی دعوت کیا ہے؟ آئیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب آپ اور میں مر جائیں گے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، آپ کے بچے کا قرآن آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ولدہ من کسبہ، تو نے دنیا کے لیے اچھا کاروبار اختیار کیا، اچھا گھر بنایا، پنکھے اے سی لگائے، لیکن اپنی آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا سمجھدار مومن کون ہے؟ فرمایا جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کے اندر مرنے کی تیاری کرنے والا کون ہے؟ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، مدرس قرآن، قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق دے گا۔ آئے حافظ قرآن، عالم قرآن، امام قرآن، یہ آئے مدرس قرآن، یہ نادرہ پڑھانے والا فقیر جو قاری ہے، آج آئے، اللہ جہنم کے قریب اسے کھڑا ہو کر کہیں گے کہ یہاں جس کے حق میں تو کہے گا نا اللہ اس کو جہنم سے نکال دے، تیرا رب نکال دے۔ حافظ قرآن، عالم قرآن، اور پھر اس کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، حفظ کرتا ہے، پتہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ اللہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کو کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ہے، مچھلیوں اس کے حق میں دعائیں کرو۔ وہ سمندر میں اپنی خوراک سے فارغ ہو کر قرآن مجید پڑھانے والے کے لیے دعائیں کرتی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہونے کی علامت ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کی حفظ کی کلاس ہے۔ یہ بڑے فخر کی، رب کی رضا کی علامت ہے۔ کیوں حضرات؟ یہ بھی اب آخری میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں عرض کروں گا۔ آج ہر دوسرا پاکستانی کہتا ہے یہ پتہ نہیں جی جادو ہے، جنات ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، پیچھے کوئی چلتا ہے، گھر میں کسی کا سایہ محسوس کرتے ہیں، شگون لوگ بڑا لیتے ہیں۔ سن لو، فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ فرمایا جب قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے سے اللہ تیرے دشمنوں جنات ان کے درمیان اللہ اوٹ ڈال دے گا۔ تیرا دشمن ہے نا، قرآن پڑھ کے نکل۔
اللہ تیرے دشمنوں کو اندھا کر دے گا، قرآن کی حفاظت ہے۔ دوسری بات، قرآن شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ شفا کس طرح ہے؟ ایک صحابی نے بچھو کے ڈنگ پر دم کیا، قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت اللہ نے شفا دے دی، چھوٹی سی صورت اللہ نے شفا دے دی، چھوٹی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا۔ میرے بھائیوں، قرآن شفا ہے۔ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ پڑھ۔ کون سا حصہ اللہ نے نبی کو حکم دیا پڑھنے کا؟ کیوں بھائی؟ علماء نہیں بتائیں، لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہونے دیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ آپ نے پڑھنا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ بھی پڑھیں۔ وَقُلْ، اے میرے نبی آپ کہیں، اے میرے پیغمبر آپ کہیں کیا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان، سب پڑھو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر چھوٹا بڑا اس کو یاد کرے۔ اللہ نے قرآن کا یہ مقام، اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، کچوکوں سے، وسوسوں سے، شرارتوں سے مجھے بچا دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ میاں بیوی میں شیطان تباہی، اولاد ماں باپ میں شیطان تباہی، بھائی بھائی میں شیطان تباہی، تاجر گاہک میں شیطان تباہی، عوام اور حاکم کے دوران شیطان ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس کو یاد کریں۔ میرے بھائیوں، اب آخری حدیث جو میں سنانا چاہتا ہوں یہ بخاری مسلم میں ہے۔ قرآن دنیا میں عزت کا باعث ہے، آخرت میں بھی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو آپ کے چچا کے بیٹے، اور بچوں یہ بڑے سننے والی بات ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح حضرت ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے نا کہ ان کی 4 نسلیں صحابی مسلمان تھی، ایسے ہی حضرت عباس کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے 2 سال، ان کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے یہ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، 12 سال 13 سال ان کی عمر تھی۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشیر خاص، جیسے مشیر وزیر اعظم نے فلاں کو اپنا مشیر بنا لیا، مشیر خزانہ بنا لیا، مشیر خاص کس کو بنایا ہے؟ ایک 13 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو، جس کا نام عبداللہ ابن عباس تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عبد الرحمن بن عوف جلال میں آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی پتہ ہے آپ کو شان، عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے کہا حضرت یہ جو حکومت ہے یہ بچوں کا کھلونا ہے، کوئی کھلواڑ ہے بچوں کا؟ جی ویسے پنجابی چینل میں یہ دو چھوٹا کو نہیں لبا۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے نبی کے بعد تمام صحابہ میں سے بڑے عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کی دلیل ہے حدیث میں، آپ نے دودھ پیا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ حضرت عمر کے پاس وہ علم تھا جس سے وہ بچے کی قدر و قیمت جانتے تھے۔
انہوں نے کہا جی عصر کے بعد آپ کے اعتراض کا جواب لوگوں کے موجودگی میں دیں گے۔ عصر کی نماز ہوئی، اب ذرا سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ 5 نمازیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا ہوں، یا اللہ جو رات کی نماز ہے نا تہجد کی، وہ بھی میں نے نبی پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ شوق دیکھو، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیسے کیا؟ ان کی والدہ کا نام لیلا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور ان کی سگی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، عشاء کی نماز پڑھی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر میں آج رات رہنا ہوں۔ فرمایا جاؤ اجازت ہے۔ خالہ کے گھر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت خوبصورت، بڑے پیارے سے آگے، نبی الاسلام کے بڑے لاڈلے، لیٹ گئے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، علماء نے اس حدیث سے 500 مسائل اخذ کیے ہیں۔ پورا سال اگر اس حدیث کو سنایا جائے تو پورا سال کم ہے، اتنی با کمال حدیث۔ لیکن اس حدیث میں قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑا پیارا مضمون ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی سو گئے، رات کے پچھلے پہر میں اٹھے، سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ نبی الاسلام نے وضو کیا، نماز شروع کر دی، سلام پھیرا نا تو میں پیچھے کھلوتا سا۔ اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے نا، جتنا ادب صحابہ نے نبی پاک کا کیا ہے کوئی مائی جلال کر سکتا ہی نہیں۔ ایویں یہ کالیاں زبانہ والے ٹوں ٹوں کرتے پھر رہے۔ حضرت عباس یہ عبداللہ کے والد کتنے باادب تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ عمر میری زیادہ ہے پر بڑے رسول اللہ ہیں، ان کا بیٹا ہے باادب۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا پیچھے، آپ نے فرمایا پیچھے کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کیسا بچہ تھا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر یہ رکوع تلاوت کیا، وضو کیا۔ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن کھبے پاسے۔ آپ نے دوران نماز ہی مجھے کان سے پکڑا، گھما کر دائیں طرف کر لیا، سلام پھیرا تو فرمایا ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف اور مقتدی دائیں طرف، امام کھبے تے مقتدی سجے۔ ٹھیک ہے، بچہ تھا چھوٹا سا۔ فرماتے جب اللہ کے نبی لیٹے نا، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی مشکیزے سے لوٹے میں پانی ڈالتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، چل اٹھ اللہ کے نبی کا جو لوٹا ہے نا پانی والا بھر دے۔ فٹافٹ اٹھے۔ ایک ہوتا ہے با ادب با نصیب، لیکن با ادب با نصیب کا نصیب جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا وہاں سے خادم کا نصیب شروع ہوتا ہے، وہاں سے خادم کا نصیب شروع ہوتا ہے۔ یہ خادم تھا۔ نبی علیہ السلام نے لوٹا پکڑا حسب معمول وضو کرنے کے لیے تو بھرا ہوا۔ فرمایا یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ میمونہ یا رسول اللہ آپ نے بھرا ہے؟ نہیں۔ او چھوٹو تو نے بھرا ہے؟ 10 سال کا بچہ بھی نہیں ہوگا، شاید 8-9 سال کا۔ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے بھرا ہے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ میں آپ کا خادم جو ٹھہرا ہے۔ اللہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ رات کا پچھلا پہر ہو،
نبی کی طرح لب سے بات ہو اور عبداللہ کے حق میں دعا ہو، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنا دے، محدث بنا دے، عالم بنا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا ایسی لگی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں، کب اتری، کیوں اتری، کس کے حق میں اتری مجھے پتہ ہے۔ اسد دن نماز ہو گئی، حضرت جو ہے وہ تشریف لائے، فرماتے ہیں قرآن کی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس کی تفسیر بتاؤ۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ کہنے لگا ہمیں تو نہیں پتا۔ امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کیا، آپ بتائیں۔ عبداللہ ابن عباس نے نہ رونا شروع کر دیا۔ کیوں روئے؟ فرماتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی نا، نبی علیہ السلام نے کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ اب میں کتنی دیر تمہارے اندر زندہ رہوں، کیونکہ جب دین غالب آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے اعتراض کیا نا، وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، وہ فرماتے ہمیں تو اس پھول کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ امیر المومنین آپ ایک درسگاہ بنائیں، ہم بدر و احد کے صحابہ نبی کے شاگرد اس بچے کی شاگردی اختیار کریں گے، اور اللہ کی قسم ہے جب عبداللہ ابن عباس اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، صحابہ کرام اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، پیدل چل کے مسجد نبوی نہیں جاتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جا سیدنا، جا استاذ ہونا۔ آج کوئی بڑے سے بڑا باپ دادا ہے، اور یہ بچے جس کو ہم نے اللہ کے فضل سے حافظ بنایا ہے نا، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ تب تک رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اور سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے جب تک یہ حافظ بچہ اللہ اکبر نہ کرے۔ یہ کس کی شان ہے؟ کتاب اللہ کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ کی شان کو سمجھنے کی، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔